ایک صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ نے شریعت پر ایسا عمل کیا تھا کہ دشمنان اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بھی اسلام کی طاقت پر آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ آج آپ کو اسلامیات سے روکا جا رہا ہے، ارکان اسلام سے روکا جا رہا ہے، شعائر اسلام سے روکا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے، سامنے والا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم سب کو انہوں نے ایسی مجلس عطا فرمائی جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ یہ مجلس سب سے خوبصورت مجلس ہوا کرتی ہے۔ ویسے تو آج پورے عالم کا حال یہ ہے کہ ایسی مجالس کم ہی ملتی ہیں بنسبت اس کے کہ لوگ رنگینیوں میں زیادہ پڑ گئے، جس میں شور شرابہ ہو، ایکٹرز وغیرہ موجود ہو، ناچنے والے ہوں اور طرح طرح کے لوگ ہوں، ایسی مجلسیں زیادہ ہوتی۔ یہ علم دین جو ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھا ہوا عالم، علم سے مراد یہاں علم شریعت ہے، ورنہ تو آپ کسی بھی طرح کا علم حاصل کریں تو دماغ اور ذہن میں یہ بات رہے کہ اس سے مراد علم شریعت ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، وراثت میں اسلام تو مل گیا، ایمان مل گیا، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھے، خاندان والے مسلمان تھے، ہم اسی خاندان میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہوئے۔ ذرا اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کتنی مشقتوں سے، کتنی مصیبتوں سے، کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کے پرچم کو کتنی مشقتوں سے انہوں نے دنیا میں پھیلایا اور عام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، آج تو ہمیں موقع نہیں ملتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دنیا میں ایسا مشغول ہو گئے کہ اپنی جو اسلامی شریعت ہے، ہمیں جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ہمارا جو مقصود تھا، ہم اس کو بھول کر کے دنیا کی رنگینیوں میں پڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتا ہے، ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم رنجیدہ، کبھی راحت نہ پاتے، ہر گھڑی افسرد زولیدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم اور افسوس میں رہتے تھے، آخرت کی فکر میں ہمیشہ رہتے تھے، جبکہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے، امت کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی غم کی جیسے کوئی ہڈیاں پک رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت اٹھائی ہے، اتنی پریشانی اٹھائی ہے۔ طائف کا زمانہ، ہم جب اپنی تاریخ اٹھائیں گے، اپنے محبوب کی سیرت جب پڑھیں گے، تب ہم کو احساس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہے۔ بتاؤ، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مقام سب سے اونچا ہے، جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا اور جس کے لیے جنت کو بنایا گیا، جو جنت میں سب سے پہلے جائے گا، اور اس کے بارے میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ علیہ السلام طائف میں جب جاتے ہیں تو طائف والے پتھر مارتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور بچے وہ تو بیچارے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کو چڑھا بڑھا کر کے طائف والوں نے کہا یہ شخص آیا ہوا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ بچوں کو بھی ایسی مجلسوں سے، ایسے لوگوں سے مزہ ملتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، ہنسنے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، ان کو ایک جذبہ ہوتا ہے ہنسنے اور کھیلنے کا، ان کو ایک امنگ ہوتی ہے کسی پر ہنسنے کا، ہنسانے کا، مٹی سے کھیلنے کا، دھول سے کھیلنے کا، بچوں میں کھیلنے کا، کوئی بھی چیز مل جاتی ہے کھلونے بنا کر کے توڑنے کا، ان کو ہر چیز میں مزہ ملتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بچوں نے ہنسا، بچے ہنسے، آپ پر پتھر مارا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ کس کے لیے کیا؟ آپ چاہتے تو آپ بخشے بخشائے تھے، آپ کہیں نہ جاتے، لیکن آپ نے امت کے غم میں اور امت کے لیے آپ علیہ السلام نے کتنی مشقتیں اٹھائی۔ آپ اپنے صحابہ کو دین دے کر کے، شریعت دے کر کے، اور صحابہ نے آپ علیہ السلام کے دین کو لے کر کے، ان کی شریعت کو لے کر کے جو ہمارا مقصود ہے، جس کے لیے ہم دنیا میں لائے گئے ہیں، صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائی، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے محلے کو چھوڑا، اپنی گلی کو چھوڑا، اپنے دوست و احباب کو چھوڑا، چاہنے والوں کو چھوڑا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آنے والے آخری انسان قیامت تک کے لیے آپ علیہ السلام کا دین پہنچ جائے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک قوم ہے جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں خود احساس نہیں ہے کہ خود ہم اسلامی شعائر کو اور اسلام کو خود ہم مسلمان مٹا رہے ہیں۔ اب ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اسلام کے نام لے رہے، ہم تو جان قربان کرنے والے، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو یہاں موجود ہے، دنیا کو چھوڑ دیجئے، یہاں موجود ایک مختصر سی جماعت اپنے اوپر دیکھے، اپنے گریبان میں جھانکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا پکا مسلمان کس طریقے سے ہونا چاہیے، اسلامی شریعت پر کیسے اترنا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارے اس چھوٹے سے جسم پر پوری شریعت اتر رہی ہے یا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کامل مسلمان بن جاؤ۔ آج اگر ہمارا کرتا پجامہ ہے تو داڑھی کا ہے، اور داڑھی کرتا پجامہ ٹوپی بھی ہے تو مسجد کا ہے، مسجد میں نہیں پہنچ پاتے۔ اور اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کرتا پجامہ ہے، داڑھی ٹوپی ہے، تو ہمارا تیسرا جرم یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کے زور پر اسلام کو نہیں پھیلایا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اطراف عالم میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہم نے کرتا پاجامہ ہی پہن رکھا ہے، دیکھنے میں پورے مسلمان لگ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال درست نہیں ہیں، معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے وہ بھی ہمارا درست نہیں ہے،
یا تو ہم نے بہنوں کا حق مار رکھا ہے، یا تو ہم نے کسی کی زمین دبا رکھی ہے، یا ہمارے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، کسی سے دشمنی ہے، کسی سے عداوت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب آپ اپنی شریعت کو مکمل طریقے سے جب اٹھائیں گے تو ہمیں اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ کہ میں نے لکھا دیکھا تھا اور صحیح ہے کہ اس وقت کے صحابہ اگر آج ہم کو دیکھتے تو کہتے کہ سارے مسلمان منافق ہو گئے۔ اگر آج صحابہ ہم کو دیکھتے تو کہتے سارے مسلمان منافق ہو گئے۔ صحابہ سے ذرا سے بھی چوک ہو گئی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کی مجلس سن کر کے ہم بالکل اس پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کی مجلس میں ہماری ایک کیفیت ہوتی ہے، جب ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے کہیں اور جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا صحابہ کو، اور ہماری کیفیت تو وہ ہوتی ہی نہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابتدائی اسلام میں آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی تھی، ان میں سے کچھ ہمیں بھی سنائیے، کچھ بتائیے، ہمارا ایمان تازہ ہو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین، ساری تکلیفوں کو چھوڑ کر کے ایک چھوٹی سی تکلیف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب میں اسلام لایا تھا، جب میں مسلمان ہوا تھا، تو مجھے آگ کے کوئلوں پر دہکا کر کے، اس کو بالکل روشن کر کے، گرم کر کے، مجھے اس آگ کے کوئلے پر، دہکتی ہوئی آگ پر کھینچا جاتا تھا، اور وہ آگ میرے جسم کے زخم سے نکلنے والے پانی سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ آج ہم تھوڑی سی مشقت نہیں اٹھا سکتے، نماز پڑھنے کے لیے اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ ہمیں اللہ تعالی نے راستہ بتا دیا ہے، ہم اگر عمل کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم بندگی نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ 24 گھنٹے میری ہی عبادت کرو، ایک سیکنڈ بھی اگر تم میری عبادت سے غافل ہوگے تو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے۔ لیکن بڑا احسان ہے اس امت پر، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے عمل تھوڑا کروایا اور اس کا اجر بہت زیادہ دے دیا۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ صحابہ نے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مشرکین مکہ نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد تو سنیے، ان کے گھر والے اٹھا کر کے گھر لے گئے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال؟ وہ شخص جو اتنا مارا گیا، لوگوں نے رودا بھی، بے ہوش بھی ہو گیا، سر میں بھی شدید چوٹ آئی، لیکن جب وہ اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے وہ شخص تو کیا کہتا ہے؟ میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ تو وہ تو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، لوگ ڈرتے تھے نام لیتے ہوئے۔ آج تو آپ کے وقت آپ کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فراوانی بھی ہے، آپ کو چھوٹ بھی ہے، آپ جس طریقے سے چاہے شریعت اسلامی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ویسا وقت آئے کہ آپ کو روک دیا جائے، آپ کی شریعت پر آپ عمل نہ کر پائے۔ آج آپ کو موقع ملا ہوا ہے، آپ شریعت پر پورے طریقے سے عمل کیجئے، مضبوط بنیے۔ ایک صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ نے شریعت پر ایسا عمل کیا تھا کہ دشمنان اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کے اندر وہ قوت
قوت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بھی اسلام کی طاقت پر آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ آج آپ کو اسلامیات سے روکا جا رہا ہے، ارکان اسلام سے روکا جا رہا ہے، شعائر اسلام سے روکا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ سامنے والا مد مقابل جو ہے اس کو یہ احساس ہے، اس کو یہ یقین ہے، اگر میں اس کو نماز سے روکوں گا تو رک جائے گا، اگر میں اس کو اسلامی شریعت سے، اسلامی لباس سے روکوں گا تو رک جائے گا، اگر میں کہوں گا مسجد مت جاؤ تو مسجد سے رک جائے گا، اگر میں اس کو رات میں سلاؤں گا تو سو جائے گا۔ آج ہماری مسلمان نوجوان نسل، نوجوان کیا ادھیڑ عمر کے لوگ، بڈھے لوگ جن کے بال سفید ہو گئے، جن کے آنے کا وقت، موت کا وقت قریب ہو چکا، موت تو کسی کو بتا کر کے نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی، کسی کو میسج نہیں دیتی، کسی کو یہ بتا کر کے نہیں آتی آپ 10 منٹ آرام کر لیجئے، پانی پی لیجئے، میں آتی ہوں 10 منٹ کے بعد۔ نہیں بھائیے، میں یہ کہہ رہا تھا اپنے اس عمر کے لوگ جو قبر میں جانے کے قریب ہو چکے، جن کو یقین ہو رہا ہے کہ اب میری موت آنے والی ہے، وہ بھی موبائل کے ایسے مرض میں مبتلا ہے، رات رات بھر جاگتے ہیں، یہ سیریل دیکھتے ہیں، وہ سیریل دیکھتے ہیں، پوری رات اسی پر قربان کر دیتے ہیں۔ ذرا آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی راتیں چھوٹی ہو جاتی تھی عبادت کرتے کرتے۔ آخری رات میں صحابہ کیا کہتے تھے اللہ کے دربار میں؟ کہتے تھے اے اللہ، میں نے پوری رات کھڑے ہو کر کے آپ کو منایا ہے اور آپ کی عبادت کی ہے، اے اللہ میری عبادت ایسی نہیں کہ قبول ہو جائے، میرے مولا اسے قبول کر لے، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، اسے قبول کر۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ پوری رات موبائل سننے میں، بجانے میں اور ان کی کرنے میں۔ دنیا کی خبروں سے ہمیں کیا مطلب ہے بھائی؟ قرآن جو سچی خبر ہے، جو سچی خبر دیتا ہے، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کو تو ہم کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے، کبھی تلاوت نہیں کرتے، اور ایسی خبر ہے جو ابھی آئی 5 منٹ میں یا ایسا ہو گیا، اور 5 منٹ کے بعد پھر ہوتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ تو ہماری راتیں کیسے چھوٹی پڑ جاتی ہیں؟ گناہ کرتے کرتے۔ صحابہ کی راتیں چھوٹی پڑتی تھی عبادت کرتے کرتے، ہماری راتیں آج چھوٹی ہو گئی گناہ کرتے کرتے۔ تو صحابہ نے اس طریقے سے اللہ سے لگاؤ رکھا تھا تو دنیا ان کے اوپر نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتی تھی۔ آج ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ لیا ہے تو دنیا آج ہم کو کھانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، جب اسلامی شریعت پر پختہ طریقے سے عمل کرو گے اور اپنے آنے والی نسلوں تک دین پہنچانے کی کوشش کرو گے، اپنے اندر امنگ اور جذبہ ہوگا، تب جا کر کے اب جو تمہارے دشمن ہے وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ایک مثال سے اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اندھیرے کو چھانٹنے کے لیے کیا لایا جاتا ہے؟ روشنی اور چراغ لایا جاتا ہے۔ آپ اس سے اندھیرے میں جا کے مقابلہ کریں گے، فائٹنگ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اندھیرا اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ اندھیرے کو چھانٹنے کے لیے آپ روشنی جلا دیجئے، ایک دیپ جلا دیجئے، ایک دیا جلا دیجئے، ایک لائٹ جلا دیجئے، اندھیرا خود بخود چھٹ جائے گا۔ یہ شریعت کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ جب شریعت پر آپ عمل کریں گے، سنت پر آپ عمل کریں گے تو غیر سنت خود بخود مٹتی چلی جائے گی۔ جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو بدعات جو ہے یوں ہی وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمارے اندر شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ آج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب کے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ابھی انہی کے چکر میں اتنا مار کھا گیا ہے، پھر پوچھ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر والوں نے کہا کہ کچھ کھا پی لیجئے۔ فرمایا کہ جب تک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع نہیں مل جاتی، جب تک میں ان کو نہیں دیکھ لوں گا، میرے منہ میں کیا مجال ہے کہ ایک قطرہ پانی چلا جائے۔ چنانچہ ان کو لے جایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت ابو بکر کو دیکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے لگا لیا۔ کیا تھی وہ ذات جس نے حضرت بلال کو گلے لگایا، جس نے ان لوگوں کو گلے لگایا جن کو دنیا حقیر سمجھتی تھی، جن کو دنیا کچھ نہیں سمجھتی تھی، ذات اور پات کو مٹا کر کے، غریبی اور فقیری اور امیری کو ہٹا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مل کر کے خوب روئے، خوب۔
کب جذبہ یہ پیدا ہوگا ہمارے؟ تقریریں سنتے ہیں تو تھوڑا سا ایمان جوش میں آتا ہے، اور جب مجلس سے نکلتے ہیں تو جوش ختم ہو جاتا ہے۔ پکا عہد کرنا چاہیے، پختہ عزم کرنا چاہیے۔ آج کے بعد انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کوشش کر کر کے، ڈھونڈ کر کے، علماء سے پوچھ کر کے، مدرسوں میں جا کر کے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کھانے پینے کا کیا انداز ہونا چاہیے، ہمارا دسترخوان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، ہماری داڑھی کتنی ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہمیں اپنے علماء سے پوچھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی اس کے پاس علم نہیں، وہ عبادت کرتا ہے، لاکھ عبادت کرتا ہے، لیکن ایک عالم ہے وہ غیر عالم سے 1000 مرتبہ اس کا بڑا ہوگا۔ ایک آدمی عبادت کرتا ہے رات بھر، اور ایک آدمی عالم ہے وہ پوری رات سوتا ہے۔ وہ اس لیے سوتا ہے کہ میں صبح میں سبق پڑھاؤں گا، نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، پارہ عام پڑھانا ہے، بچوں کو تعلیم دینا ہے، ان کو کچھ باتیں بتانی ہے، قرآن کا درس دینا ہے، قرآن کریم ان کو سکھانا ہے۔ تو اب جو آدمی عبادت کرتا ہے رات میں، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے یا مولانا صاحب تو سو ہی رہے۔ یہ آپ اس بات کو غور کرنا چاہیے، آپ کو، آپ کا جاگنا عبادت ہے اور ایک عالم کا سونا عبادت میں لکھا جائے۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ کو سکھائے گا، آپ کو بتائے گا، آپ کو پڑھائے گا، آپ کو غلط راستے پر جانے سے بچائے گا، آپ کو حرام کام کرنے سے بچائے گا، آپ کو ناجائز کام کرنے سے بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سونے کو بھی عبادت ملے گا۔ تو عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج مسلمان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ وہ سمجھتا ہے ہم تو کسی کے بھگائے ہوئے ہیں، پھینکے ہوئے، در کے بھگائے ہوئے ہیں، پھٹکائے ہوئے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مولانا بن کے کیا کریں گے، دنیا تو ہمیں کچھ نہیں سمجھتی۔ یاد رکھنا وہ زمانہ، آپ سوچو صحابہ کا زمانہ، کپڑے پھٹے ہوتے تھے، کپڑے میں پیوند ہوتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں کئی ایک پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن آپ جیسے ہی بیت المقدس میں آپ داخل ہوتے ہیں، بیت المقدس کو آپ نے بغیر لڑائی کیے ہوئے فتح کر لیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اسلام کی طاقت تھی، اللہ سے رشتہ مضبوط تھا، تو دنیا مسلمان کو مسلمان سمجھتی تھی، ان کی طاقت کو طاقت سمجھتی تھی۔ ہم جب مسلمان ہوں گے، جب اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، تب جا کر کے ہم کو کچھ ملے گا، تب جا کر کے غیر اسلام والوں کے قلوب میں ان کے اندر روب اور دبدبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کے اندر طاقت دی تھی، وہ کس کی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، اسلام کی طاقت تھی، رشتہ جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تھا اس کی طاقت تھی۔ آپ واقعہ سنتے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا آپ نے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ ہو رہی تھی، فتح ہو ہی نہیں رہی ہے، صحابہ بہت پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو صحابہ کے دل میں ایک بات آئے کہ بھائی یہ جنگ کی وجہ سے مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی، مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی، مسواک اس کو بہت معمولی سمجھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی سنت مر چکی ہو، ختم ہو چکی ہو، اس سنت کو زندہ کرنے والا شخص 100 شہیدوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ شہادت کی ان کا جذبہ تو ہمارے اندر ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میری ایک سنت جو مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، لوگوں نے، میری امتیوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا اسے اجر دیا جائے۔ لیکن آج ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں کئی ایک پیون لگے ہوئے تھے، لیکن آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی چیز تھی، اسلام کی طاقت تھی۔ ہم جو اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ انتہائی مضبوط ہے۔ ہمارے جسم میں طاقت ہو نہ ہو، طاقت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے مسواک شروع کیا، تلواروں سے لڑ رہے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، جنگجو تھے، قریش بڑے بہادر تھے، ابھی تک روب نہیں پڑا تھا ایک سنت کے چھوٹنے سے، لیکن صحابہ نے یوں ہی جو مسواک کرنا شروع کیا تو مد مقابل کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ ابھی تک تو یہ لوگ تلوار سے لڑ رہے تھے، اب اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، لگ رہا ہے دانتوں سے ہم کو چبا جائے۔ عقل میں آنے والی بات ہے؟ تلوار کے مقابلے میں دانت کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن یہ روب اللہ ڈالتا ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں۔ اس بات کو جاگوزی کرنا پڑے گا کہ روب جو ڈالتا ہے وہ اللہ ڈالتا ہے۔ ہماری مسجدیں خالی پڑی ہے، خانقاہیں خالی پڑی ہے، قرآن تاغوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے جزدان پر کئی ایک موٹے پرت گرد کے پڑ چکے ہیں، قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے، مسجدوں میں اذان دینے کے بعد کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، دنیا میں تم آئے ہو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ جو چیزیں ہیں، کھانا پینا، پیسہ کمانا، گھر بنانا، یہ عوارضات میں سے ہے۔ زیست برائے خوردن نہ کہ خوردن برائے زیست۔ زندگی کس لیے ہے؟ کھانا کس لیے ہے؟ زندگی کی بقا کے لیے ہے، زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے کھانا ہے۔ ہمیں کھانا اس لیے کھانا چاہیے، ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں کھانا اس لیے کھانا چاہیے، ہمارے اندر طاقت ہوگی تو ہم اس کے ذریعے سے اسلامی شریعت کو عام کریں گے۔ ہمیں کھانا اس لیے کھانا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، طاقت ہوگی جسم میں تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہمارا کھانا عبادت ہوگا۔ ہم کپڑا اس لیے پہنے کہ ہم کپڑا پہن کر کے کپڑا پاک صاف ستھرا ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا کپڑا پہننا بھی عبادت ہوگا۔ ہم گھر سے نکلے دعا پڑھ کر کے نکلے، ہمارا باہر جانا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ ہم گھر میں داخل ہو دعا پڑھ کر کے داخل ہو، گھر میں داخل ہونا عبادت میں شمار ہوگا۔ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم دعا پڑھ کر کے جو سوئیں گے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے جو سوئیں گے تو سو کر کے بھی رات پوری عبادت میں لکھی جائے گی۔ ہم اٹھ کر کے صبح میں جو دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو پورا دن ثواب میں لکھا جائے گا۔ یہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، لینے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ یہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں دنیا میں کہ ہمارے پاس کئی ایک بزنس ہو، کئی طریقے سے، کئی راستے سے ہمارے پاس دولتیں آئے، پیسے آئے، لیکن ہمارا ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ ہمارے نامہ عمل میں نیکیاں کئی ایک راستے سے آئے تاکہ کل قیامت کے دن جس دن آسمان، جس دن سورج ہمارے سروں پر ہوگا، اعمال کی بدولت روز پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت کا عالم یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے فرمایا کہ آپ بھی پریشان ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، وہ ایسا وقت ہوگا ہر ایک نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ آج جو تم بیوی سے محبت کرتے ہو، احباب سے محبت کرتے ہو، دوستوں سے، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، محلے والوں سے، پڑوسیوں سے، گاؤں والوں سے، شہر والوں سے، ملنے جلنے والوں سے جو آج محبت ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کیے جا رہے ہو۔ کل قیامت کا عالم ایسا ہوگا، وہ اولاد جس کے لیے آپ نے خون پسینہ ایک کر دیا، دھوپ میں نکل کر کے اس کی پرورش کا آپ نے حق نبھایا، کل قیامت کے دن آپ کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، نہ وہ اولاد آپ کی طرف دیکھے گی، آپ کا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔
ہمارے اس جماعت کا چھوٹا بچہ جو بالغ ہو چکا ہے، 15 سال کی اس کی عمر ہے، اور وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، ہزاروں لوگوں کی امامت کرنے کی اہلیت اس کے اندر آ گئی، وہ امامت بھی کرتا ہے، منتری ہو، پردھان منتری ہو، سی ایم ہو، ڈی ایم ہو، آفیسر ہو، کلکٹر ہو، دنیا کی کسی بھی پوسٹ کا وہ شخص ہو، کتنی ہی اونچی اس کی پوسٹ ہو، لیکن اس 15 سال کے بچے کے پیچھے ہی وہ کھڑا ہو۔ اب آپ بتائیں کہ مقام کس کا اونچا؟ مقام اسی کا اونچا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ دوسری جگہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ہم عزت اپنی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اچھے لباس میں، اچھی گاڑی میں، اور اچھے محل میں، اچھے گھر میں، اچھے معاشرے میں، اونچے لوگ کے بیٹھنے میں ہم اپنی عزتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ عزت کس کا حق ہے؟ عزت اللہ کا حق ہے، عزت اللہ کے لیے ہے۔ ہم تو بندے ہیں، ہم کو تو بندگی کرنا ہے، یاد رکھنا، لیکن عزت جو دے گا اللہ تعالیٰ، وہ عزت اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ دنیا کے کسی بھی اونچے لوگوں میں بیٹھ کر کے اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن ہمیں کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے۔ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر کے، پیشانی کا بال پکڑ کر کے جہنم کی کھائی میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اگر ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن بھی اور آج دنیا میں بھی عزتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم، اور کل قیامت کے دن تو سارا عالم دیکھے گا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے کہ عزت جو آج ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہمیں عزت بخشے گا، جو ہمیں محلات عطا فرمائے گا، ساری دنیا اسے دیکھے۔ بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھے اور لے کے آئیے۔ ضرورت سے فارغ ہو۔ ابھی بخاری شریف کا آخری درس ہوگا۔ ہم سب کے پیر و مرشد شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ، خلیفہ و مجاز بیت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے اور بخاری شریف کا آخری درس دیں گے۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہو گئے وہ حضرات بھی تشریف لے آئے۔ تو میں کہہ رہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو صادق الامین ہے، جن کو مشرکین مکہ بھی سچا کہتے تھے، صادق کہتے تھے، ہزار دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو کتنا سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اگر ہم میں کا کوئی 14 15 سال 18 سال 20 سال کا ہو گیا تو اسے شرم آتی ہے قرآن کے سیکھنے میں، وہ سمجھتا ہے میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی۔ ذرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، کتنی لمبی عمر میں آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عمر میں قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن سیکھنے کا ایک وقت متعین ہے، 5 سال سے لے کر کے 10 15 سال تک، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، جب تک قبر میں نہ چلے جاؤ علم سیکھتے رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت سارا علم آ گیا، علم سیکھتے رہنا چاہیے، علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا جس سے نفع نہ ہو، جو نقصان دہ علم ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا فرمائی وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اور
ایسا قلب اے اللہ میرا مت بنا جس میں آپ کا خوف نہ ہو، آپ کی خشیت نہ ہو، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما۔ اور اے اللہ مجھے میری دعا کو کبھی رد نہ فرمانا، میری دعا کو قبول فرمانا، اس طریقے کی آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ میرے دوستو، میرے یارو، تعلیم قرآن حاصل کرنا چاہیے۔ اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر کے ہی ہمیں عزت ملے گی، ہمیں نجات ملے گی، ہم اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنائیں گے، اور یہی چیز کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کسی بھی حدیث اور قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ نہیں لکھا جو آدمی جہاز اڑاتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ کسی بھی حدیث کے ٹکڑے میں آپ کو نہیں ملے گا جو ملک کا ڈی ایم ہوگا، جو ملک کا پی ایم ہوگا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، یا جو صوبے کا سی ایم ہوگا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، یا جو شخص ملک کا چلانے والا ہوگا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، یا آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل جو کر لے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ کل قیامت دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو ملے گی، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کو اگر ملے گا تو سورہ ملک کے پڑھنے میں قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ آپ کو اگر عرش کا سایہ نصیب ہوگا تو اللہ کی فرما برداری کرنے میں، روزہ رکھنے میں آپ کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اگر ہم یہ سمجھے کہ دنیا حاصل کر کے ہم آخرت کی نجات پا جائیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا۔ اگر ہم دنیا کو محبوب رکھتے ہیں تو آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دنیا کو اگر ہم محبوب رکھتے ہیں آخرت کا خسارہ کرنا پڑے گا، اور آخرت کو محبوب اگر رکھیں گے دنیا کا تو کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا ہی پڑے گا۔ اب اولو الالباب جن کو قرآن نے کہا ہے وہ شریعت پر مکمل عمل کرنے والے کو قرآن نے، اللہ نے اولو الالباب کہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم عقل مند ہیں یا غیر عقل مند ہیں۔ اگر ہم شریعت پر مکمل عمل کرتے ہیں تو اولو الالباب میں ہمارا بھی شمار ہوگا، عقل مند ہم ہوں گے، کیونکہ آپ مثال سے سمجھیے کہ جو آدمی کسی باہر ملک میں وہ کمانے کے لیے، وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور سارے پیسوں کو وہی گنوا دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی نے عقل مندی کا کام نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر وہی آدمی وہاں سے پیسہ کچھ بچا کر کے گھر لاتا ہے، یہاں کے لیے وہ جمع کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی عقل مند ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے پونجی جمع کرنا، آخرت کے لیے عمل تیار کرنا، اپنے نام اعمال کو وزنی کرنا، اس میں نیکیوں کو بھر لینا، آخرت کے لیے عمل کرنا، یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت اس کا بھی ترجمہ میں نے بتا دیا، اور جو حدیث تھی اس میں کیا تھا، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جو جماعت قرآن کو سیکھتی اور سکھاتی ہے سب سے معزز، سب سے مکرم اور سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والی وہ جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔